بغاوت پر اکسانے اور چین آف کمانڈ کو وائلیٹ کرنے کے حوالے سے اتنی بڑی سازش نہیں کی. اور اب جب دوران تفتیش آہستہ آہستہ چیزیں نکل رہی ہیں تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ملک دشمن ایجنڈا کس کا تھا. یہ فورن فنڈنگ کے پیسے سے چلنے والی پارٹی یہ جب شہداء کے اوپر سیاست کرتی ہے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے فوج کے ادارے کے افسران جوان شہید ہوئے ہوں اور ان کی شہادت پر سیاست کی گئی ہو، سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی گئی ہو اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے فورن فنڈڈ ایجنڈے کے اوپر اس طریقے سے پاک فوج کو بدنام کیا جائے. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عمران نیازی کا بین الاقوامی سازش کا ایجنڈا ناکام ہو چکا تھا، جو اس نے بین الاقوامی سازش کا ایک بیانیہ بنایا تھا. تو یہ بنی گالہ میں مشورہ ہوا اور آپس میں یہ بات طے کی گئی کہ یہ نہ صرف جو بین الاقوامی سازش کا بیانیہ ہے بلکہ اس ملک میں اداروں کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کو مزید تقویت دی جائے. تو یہ شہداء پر جو سیاست کی گئی، جو شہباز گل کا بیان تھا، یہ سب کچھ فورن فنڈڈ ایجنڈے کے تحت ہے. اور یہ اپنے بیانیے کو، اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا. یہ گھنونی سازش کی گئی جس میں ملک کی سالمیت کی پرواہ نہیں کی گئی. اور میں حیران ہوں کہ ایک ایسا شخص اقتدار سے دوری کی وجہ سے وہ اتنا حواس باختہ ہو گیا ہے، اس کا ذہنی توازن اتنا خراب ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اقتدار میں اگر نہ آیا تو خدا نہ خواستہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، تمہارے منہ میں خاک کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اقتدار میں نہیں ہوگے تو خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ الفاظ تمہارے منہ سے ادا بھی کیسے ہوئے؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لی کہ پاکستان کی سالمیت تمہارے اقتدار کے ساتھ مشروط ہے؟ اس سے زیادہ شرمناک حرکتیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں رہوں گا تو پاکستان بھی خدا نہ خواستہ نہیں رہے گا. تمہاری بھول ہے. یہ مملکت خداداد جو 27ویں رمضان کی شب 14 اگست کو معرض وجود میں آئی تھی، اس نے تا قیامت انشاءاللہ تعالی رہنا ہے. ہم نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، مگر یہ مملکت خداداد ہوگی. اور تم جو اس ملک کے خلاف سازش کرتے ہو، بتاؤ کہ یہ جو فورن فنڈنگ لی ہے بھارتی شہریوں سے، رومیتا شیٹی کون ہے؟ میں دوبارہ پوچھتا ہوں. بیری سی شنیپس کون ہے؟ اندرجیت دوسانجھ کون ہے؟ آج جب اس کا جواب نہیں ہے، فورن فنڈنگ کے کسی ایک بھی کاغذ کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے اس ملک کی دفاع کرنے والے ادارے کے خلاف ایک اتنا بڑا حملہ کر دیا جس کا جشن ہمارے دشمن منا رہے ہیں. آپ کو ذرا بھی خیال نہ آیا کہ یہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں اور یہ کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں. تو دوران تفتیش جو اعتراف کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے تفتیش کے اندر. اور دیکھیے، میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں، شہباز گل صاحب نے اعتراف کیا کہ یہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے نہیں تھا، اور اس کے ساتھ کل عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی، میں نے ان کو شہباز گل کے بیان کی مذمت کرتے نہیں دیکھا. مجھے بتا دیں، شیخ رشید صاحب کو پوچھیں، پورے پاکستان کے بچے نے وہ بیان دیکھ لیا سوشل میڈیا پہ. شیخ رشید صاحب راول پنڈی کے باسی ہیں، اسلام آباد میں کئی 100 ایکڑ کے فارم ہاؤس کے مالک ہیں. میں یہ بات نہیں مانتا کہ شیخ رشید صاحب کی نظر سے یہ بیان نہ گزرا ہو. شرم آنی چاہیے، مذمت تو کرو. کل ایک وہ سیالکوٹ کا کوئی ڈار ہے، وہ ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا، اس سے پوچھا تو کہتا ہے کہ جی الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا، بہتر الفاظ استعمال شہباز گل صاحب کو کرنے چاہیے تھے. تو پوچھا کہ آپ نے بیان سنا؟ اس نے کہا جی میں نے تو نہیں سنا. تو بھائی الفاظ کا چناؤ کس چیز کا بہتر کرے اگر تم نے بیان ہی نہیں سنا؟
یہ پوری جماعت اس وقت شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کی اس مکرو کبھی حرکت کو اس کا دفاع کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بیٹھے ان کی جو الحاق والی حکومت ہے ان کا پہلا رد عمل کیا تھا. یعنی مونس الائی جس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے, جس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے, وہ کیونکہ بگڑا ہوا لاڈلا ہے اپنے باپ کا, کبھی پولیٹیکل سٹرگل نہیں کی زندگی میں, تو وہ کہتا ہے میں نے پنجاب پولیس کو ہدایت کی ہے بنی گالا چلے جاؤ. بھائی آپ کون ہیں اور کس حیثیت سے آپ یہ ہدایات جاری کر رہے ہیں؟ بگڑے ہوئے لاڈلے کی کوئی سرکاری عہدہ تو میں نے نہیں پڑھا رولز کے اندر کہ وزیر اعلیٰ کا جو بگڑا ہوا لاڈلا ہوگا اس کو بھی کوئی سرکاری ہدایات جاری کرنے کا اختیار ہوگا, میں نے تو نہیں دیکھا. تو یہ جو آپ ہدایات جاری کر رہے تھے, کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے اور آپ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے مذمت کرتے؟ ان کے والد کو 24 گھنٹے لگے اس کی مذمت کرنے میں. آپ مشکلات دیکھیں نا پرویز الہی کی. یعنی پنجاب میں ایک حکومت ہے جو اس سازشی بیانیے کو, جو اس ملک مخالف بیانیے کو, ملک دشمن بیانیے کو تقویت دے رہی ہے. پرویز الہی کو 24 گھنٹے لگے اگلے دن آ کے مذمت کی کہ میں نے بڑا ڈانٹا ہے. بھائی وہ جیل میں تھا, آپ نے کیسے ڈانٹ لیا؟ وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں تھا, آپ نے کیسے فون کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر لی؟ یعنی کوئی حد ہوتی ہے کہ آپ کو تو فی الفور چاہیے تھا, آپ مذمت کرتے اور کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے, مجبوری ہے. اقتدار عطا کیا ہوا عمران خان صاحب کی پارٹی کا ہے تو وہ نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں, کھل کے مذمت بھی نہیں کرتے اور کھل کے اس کو اون بھی نہیں کرتے. اور پنجاب کا کوئی وزیر, ایک وہ وزیر داخلہ ہیں, ان کو تو چاہیے تھا, آپ سابق کرنل ہیں, فوج میں رہے ہیں, آپ کو تو چاہیے تھا آپ کھل کے مذمت کرتے. وہ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ شہباز گل کی گرفتاری کے رد عمل میں عطا تارڑ کو گرفتار کریں گے. میرا نام عطا اللہ تارڑ ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ جھکنے والا ہوں, نہ بکنے والا ہوں, نہ ڈرنے والا ہوں. کرنل ہاشم ڈوگر صاحب اوپنلی بیٹھا ہوں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ نے اگر ہمت ہے بطور وزیر داخلہ پنجاب مجھے انگلی بھی لگا کر دکھائیے. یہ تماشا نہیں چلے گا کہ ایک شخص ٹی وی پہ آ کر فوج کے خلاف سازش کرے, ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کرے, ملک دشمن بیانیاں آ کے اس کو پروموٹ کرے, اور آپ کہیں کہ اس کے رد عمل میں ہم کسی کو پکڑیں گے. آؤ, میں بیٹھا ہوں, میں پنجاب میں جہاں مرضی میرا دل کرے گا میں آزاد شہری ہوں, آئین پاکستان نے مجھے حقوق دیے, میں جس شہر میں چاہوں جاؤں گا, اور پنجاب پولیس ضرور استقبال کرے. میں سابق وزیر داخلہ بھی رہا ہوں, اس حوالے سے پروٹوکول تو میرا بنتا ہے, ضرور استقبال کرے, میں استقبال لینے کو تیار ہوں اگر آپ مجھے پروٹوکول کی آفر کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس سازشی بیانیے کو دفاع کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائیاں کریں گے تو ہم اس کو فیس کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم کبھی بھی اس ملک کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے, خون کے آخری قطرے تک لڑ جائیں گے, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ جائیں گے, مگر یہ سازشی بیانیاں اس کو کامیاب ہم نہیں ہونے دیں گے. پنجاب کا ایک وزیر بتا دیں یا پنجاب کا ایک ترجمان بتا دیں جس نے شہباز گل کے اس کبھی اور مکرو حرکت کی مذمت تک کی ہو. اس کا دفاع ہو رہا ہے ٹی وی چینل پہ. اتنی دیدہ دلیری, آپ لوگوں کو بالکل کوئی شرم حیا آپ کے پاس سے بھی گزری ہے؟ یا آپ کو کوئی اس ملک کا خیال آتا ہے کہ اس ملک کی وجہ سے ہم ہیں جو آج ہیں, کہ آپ بیٹھ کے دفاع کر رہے ہیں؟ مذمتی الفاظ آپ کے منہ سے ادا نہیں ہوتے, اینکروں کی زبانیں تھک جاتی ہیں کہ بیان کی مذمت کر دو. کوئی مذمت نہیں ہے. سیاست اتنی پیاری ہے کہ یہ آج مذمت کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ میں تو ابھی سمجھتا ہوں کہ کل عمران خان صاحب کہتے تھے قانون کے مطابق کارروائی ہو, تو آپ کو کسی نے نہیں بتایا خان صاحب کہ پرچہ ہوا ہے 124 سے سیڈیشن کے تحت پرچہ ہوا ہے, اس میں گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے, پھر تحقیقات ہوتی ہیں. آپ کے جب بس میں تھا تو آپ بے گناہ لوگوں کو اپنی فورن فنڈڈ پارٹی کے لوگوں کے مقابلے میں آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے, آپ کی تو فورن فنڈڈ پارٹی ہے نا, آپ نے تو یہودیوں سے, بھارتی جو نژاد امریکی ہیں ان سے آپ نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں. آپ کا تو ایجنڈا ہی غیر ملکی ہے, اس لیے آپ فوج کے خلاف اور ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں, شہداء کی قربانیوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. یہ تو آپ کا ایجنڈا ہے کیونکہ آپ کو پیسے وہاں سے آئے ہوئے ہیں. یہ بین الاقوامی سازش ہے. اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خان صاحب, ایبسلوٹلی ناٹ. اب یہ نہیں چلے گا اس ملک کے اندر.
کہ آپ اس ملک کی سالمیت پر سوال اٹھائیں اور ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کریں؟ بالکل نہیں. یہ آپ کے جتنے وزراء ہیں، مطلب غضب خدا کا کہ ایک فورن فنڈڈ پارٹی، اور آپ نے کیا نہیں کیا. آج آپ بات کرتے ہیں این آر او کی. آپ کس منہ سے این آر او کی بات کرتے ہیں؟ آپ سے کون این آر او مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے؟ جن کے خلاف کیس نہیں بنتے تھے آپ نے شہباز شریف صاحب سے لے کے خواجہ آصف صاحب تک، احسن اقبال صاحب سے لے کے خواجہ سعد رفیق تک، آپ نے سب کو جیلوں میں ڈالا. نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. 4 سال سے مقدمات چل رہے ہیں. آپ کا کدھر ہے شہزاد اکبر جو بیٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ کاغذ لہراتا تھا؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں آپ کی سیاست پہ جس میں آپ ملک کی سالمیت کی پرواہ نہ کریں. اور یہ کیا این آر او لگائی ہوئی آپ نے؟ جس کے خلاف کیس نہیں تھا اس پہ 15 کلو ہیروئن ڈال دی، اور آپ کے وزیر ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے رہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. دین کو تو بیچ میں مت لاؤ. مجھے پتا ہے آپ کے لوگ آپ کے کانوں میں آ کے کہتے ہیں کہ ذرا اسلامی ٹچ دو، اسلامی ٹچ دو، مگر خدا کا خوف کریں. جب کیس نہیں بنتے تھے 15 کلو ہیروئن ڈال کے آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا، نکلا کچھ بھی نہیں. اس لیول تک آپ گئے ہیں سیاست کے اندر، اور آج این آر او آپ نے دیا ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں، آج خبر چل رہی تھی اطاعت آرڈر کو نوٹس بھیج دیا. میں نے پچھلے نوٹس کا منہ توڑ جواب دیا تھا فرا گوگی کو، اور میں ایک دفعہ نہیں، میں 100 دفعہ میں فرا گوگی کہوں گا. آپ نے اس ملک میں لوٹ مار کی ہے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایما پر. آپ کو شرم نہیں آتی؟ دبئی کیوں بیٹھی ہیں؟ احسن جمیل گجر دبئی کیوں بیٹھا ہے؟ کیونکہ عمران نیازی جب اپنے اقتدار کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ان دونوں کو اس نے ملک سے فرار کروایا. ان کی واپسی کا مطالبہ دوبارہ رکھتا ہوں. وہ آئیں، تحقیقات جوائن کریں اور آ کے بتائیں جو یہاں پہ کالے کرتوت کرتے رہے. فرا گوگی کو آپ نے این آر او دیا، احسن جمیل گجر کو آپ نے این آر او دیا. جو ابھی تک معاملات تحقیقات میں سامنے آئے ہیں اربوں روپے کے ہیں. عثمان بزدار پنجاب میں کیا کرتا رہا اور کیوں کرتا رہا؟ اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے خان صاحب؟ این آر او کی آپ ہماری بات کرتے ہیں. اس ملک کا سب سے بڑا این آر او آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو دیا ہے. اور کیا امپورٹڈ حکومت ہے؟ کیا امپورٹڈ حکومت؟ فورن فنڈنگ آپ لیں یہودیوں سے، امریکی نژاد بھارتیوں سے، وہ آپ لیں. بچے آپ کے باہر پلے، ان لا سابقہ آپ کے باہر ہوں، فلیٹس آپ کے باہر ہوں، اور آپ ہمیں امپورٹڈ حکومت کہیں. شیم آن یو خان صاحب. کس بات کی امپورٹڈ حکومت؟ آپ تو اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح آپ کے دونوں بچے میاں والی کے پبلک سکول میں پڑھتے ہیں. آپ نے وہاں یونیورسٹی بنائی، وہ بھی آپ نے قبضے کی زمین پہ بنائی ہے. وہاں پہ لیک فرنٹ پہ آپ وہاں پہ کوئی ولا بنانا چاہتے ہیں نمل یونیورسٹی میں. عطیے کے پیسے کھا گئے، زکوٰۃ کھا گئے، صدقات کھا گئے، اور این آر او آپ ہمیں کہتے ہیں. آپ کا بڑا حوصلہ ہے کہ ملک دشمن بیانیہ بھی آپ کا ہو، فوج کے خلاف بھی آپ ایک بیانیہ بلڈ کریں، فورن فنڈنگ بھی آپ کی ہو، چوریاں بھی آپ کی ہوں، ڈکیتیاں بھی آپ کی ہوں، اور قوم کو بے وقوف بنائیں. جس شخص کو گرفتار کیا گل کی جیب سے گرین کارڈ نکلا ہے. میں کیا آپ کو بتاؤں؟ گل کی جیب میں پرماننٹ ریزیڈنسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، اور جو کارڈ اس کی جیب سے برآمد ہوا ہے وہ پرانا کارڈ نہیں ہے، وہ ایکسپائرڈ کارڈ نہیں ہے. اس کارڈ پہ درج ہے کہ شہباز شبیر اس کا پورا نام ہے. نام بھی پورا نہیں لکھتا، شہباز شبیر اس کا نام ہے. اب یہ شہباز شبیر جو ہے یہ 2025 تک اس کے پاس پی آر ہے امریکہ کی، پرماننٹ ریزیڈنسی، گرین کارڈ اس کے پاس ہے. اور عہدہ دیکھیں، چیف آف سٹاف ٹو عمران خان. اگر عمران خان کا چیف آف سٹاف امریکہ کا پی آر کارڈ ہولڈر ہے تو پھر امریکہ کو کس بات کی ہے یہاں پہ آ کے اس کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں فوراً سازش کا؟ اپنے ساتھ کھڑا ہوا بندہ، اپنا معتمد خاص، اپنی کچن کیبنٹ کا آدمی، وہ جیب میں گرین کارڈ لے کر پھلے، وہ یونیورسٹی آف الینوائے سے ڈالر لے اور ڈکلیئر نہ کرے، ڈالروں پہ پلے، امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہو، اور پورے ملک میں بیانیہ امریکہ کے خلاف بنایا ہوا ہے. گلی میں بچے کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف نعرے لگاؤ. ہم پاکستان کی مملکت تمام ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتی ہے جن کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک ٹائز ہیں. ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ بیانیہ پروموٹ کرتے ہیں ملک دشمنوں کا اور الزام تراشی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا اپنا کلوزسٹ ایڈوائزر
وہ پی آر ہولڈر ہے بھائی، اس کو کہنا تھا نا کارڈ گیو اپ کرے اپنی پرماننٹ ریزیڈنسی اور کہے کہ جی میں سرنڈر کرتا ہوں، میں نہیں رکھتا امریکی گرین کارڈ. آپ کو وہ توفیق تک نہ ہوئی. وہ شہباز شبیر صاحب کو پتا ہے کہ میں نے کل کو یہاں سے بھاگنا ہے، تو میں نے کیسے بھاگنا ہے. تو اتنا بڑا کال و فیل کا تضاد، اتنی منافقت کی سیاست، اتنی ملک دشمن بیانیے کی سیاست، اس کو دفن کرنے کا وقت آیا ہے. اب ملک کی سالمیت کے لیے کھڑے ہونا ہوگا. جو محب وطن پاکستانی ہے، جس کے دل میں پاکستان کا درد ہے، جو اس مملکت کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہے، جو اس ملک کی عزت اور وقار میں اضافہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ عمران خان کا حامی نہیں ہو سکتا. یہ ایک آخری حد بھی عمران خان نے پار کر دی ہے. اور آج وہ فواد چودھری صاحب ہیں ایک، وہ کہہ رہے تھے جی پی ٹی وی کو داؤ پہ لگا دیا، پی ٹی وی کو نیلام کر دیا. فواد صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کے جو سپورٹس کے رائٹس تھے، براڈ کاسٹنگ رائٹس، وہ حضور والا آپ جناب نے ہی اے آر وائی کی جھولی میں ڈالے تھے غیر قانونی طور پہ، جس کی ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے. تو آپ کو تب پی ٹی وی نظر نہیں آیا تھا جب آپ سپورٹس کے براڈ کاسٹنگ رائٹس اپنے من پسند مرضی کے چینل کو دے رہے تھے؟ تب آپ کو خیال نہیں آیا کہ یہ رائٹس پی ٹی وی کو دے دیں، ملک کا بھلا ہوگا؟ آج آپ کہتے ہیں پی ٹی وی داؤ پہ لگا دیا. میں ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آؤ، اگر ہمت ہے تو اس بات کا جواب دے کے دکھاؤ. آپ نے غیر قانونی بھرتیاں کی، آپ نے پی ٹی وی کو جتنی زبوں حالی کا شکار آپ نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا. حد ہے کہ آپ لوگ ساری چوریاں بھی کریں، ڈکیتیاں بھی کریں، ملک مخالف بیانیاں بھی بنائیں، اور دیدہ دلیری سے ٹی وی پہ آ کے ہمارے خلاف باتیں کریں. یہ جو ملک دشمن بیانیاں بنا ہے، یہ فورن فنڈنگ سے تو بالکل بنا ہے، مگر اس میں ساتھ ساتھ وہ چینل بھی شامل ہے جس کو فواد صاحب نے براڈ کاسٹنگ رائٹس دیے تھے. وہ چینل اس میں شامل ہے جس نے یہ شہباز گل کا یہ سٹیٹمنٹ ایئر کی. یہ اس چینل کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیں کہ جب شہباز گل وہ سٹیٹمنٹ دے رہا تھا، کسی نے ٹوکا تک نہیں، کسی نے پوچھا نہیں کہ بس کر دو، تم اس ملک کی سالمیت کے خلاف بات کر رہے ہو. اور اب دیکھیں کہ اب کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کوئی نہیں. تو یہ فواد چودھری بھی سازش کا حصہ ہیں. شہباز گل نے لکھا ہوا بیان جو پڑھا، وہ چینل جس چینل پہ پڑھا، وہ بھی سازش کا حصہ ہے. اور یہ سازش فورن فنڈنگ سے لیے ہوئے فنڈز کے ذریعے کی گئی ہے. تو یہ میں تو حیران ہوں کہ یہ اتنے منافق ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور آپ دیکھیں آج پنجاب کے ہاکی سٹیڈیم کے اندر، وہ ہاکی سٹیڈیم عوام کے پیسوں سے بنا ہے، ٹیکس کے پیسوں سے بنا ہے. اس کی کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف کو اکھاڑ دیا گیا، کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. میں ہائی کورٹ میں رٹ کرنے جا رہا ہوں. یہ کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف اس لیے اکھاڑ دی گئی ہے کہ عمران نیازی صاحب نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ میں اپنا سیاسی جلسہ 13 اگست کو لاہور کے ہاکی سٹیڈیم میں کروں گا. ادھر انڈر 13 انڈر 16 بچوں کی ہاکی لیگ چل رہی تھی. چند دن پہلے وہاں پہ ہاکی کے میچز ہوئے ہیں. یعنی آپ پی ٹی وی کی بات کرتے ہیں، پی ٹی وی کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. آپ کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ آپ ایک ہاکی سٹیڈیم جو کہ نیشنل ایسٹ ہے، جو ہاکی کی پروموشن کے لیے بنایا گیا ہے، جو اس ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے بنایا گیا ہے، جس پر اس ملک کے غریب بچوں کا، کھلاڑیوں کا حق ہے، آپ اپنا سیاسی جلسہ اور ملک مخالف بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی ایسٹرو ٹرف اکھاڑنے جا رہے ہیں؟ یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ تو نیب کا کیس بنتا ہے. اختیارات سے تجاوز اور سرکاری خزانے کو نقصان، یہ دو الزامات ہمارے پہ لگتے تھے نا. خدا کی شان ہے، یہ وقت کا دھارا ہے کہ آج آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پنجاب حکومت نے وہ ایسٹرو ٹرف اکھاڑی ہے، جس سے قوم کو نقصان ہوا ہے، قوم کے پیسوں کا نقصان ہوا ہے. اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا. کسی صورت بھی کسی ہاکی سٹیڈیم کی، کل کو کوئی کہے گا کہ میں نے قذافی سٹیڈیم میں جلسہ کرنا ہے، کیا یہ اجازت دے دی جائے گی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کی ایک وینیو قذافی سٹیڈیم کی پچ اکھاڑ دی جائے کیونکہ خان صاحب نے وہاں جلسہ کرنا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ پچ اکھاڑنے کے مناظر، یہ ایسٹرو ٹرف اکھاڑنے کے مناظر، یہ پچھلی دفعہ بال ٹھاکرے نے یہ کیا تھا انڈیا میں. تو یہ بال ٹھاکرے کے ملتے جلتے لوگ ہیں. یہ وہی ذہنیت ہے، وہی پاکستان کے خلاف ان کے جذبات ہے. تو یہ بال ٹھاکرے کی روایت قائم کی ہے عمران نیازی نے
پچھلی پچ اکھاڑی تھی بال ٹھاکرے نے, آج ہاکی اسٹیڈیم کی ایسٹرو ٹرف اکھاڑ دی ہے عمران نیازی نے. تو یہ عمران نیازی اور بال ٹھاکرے ایک ہی چیز ہے. تو یہ جو مزید پیش رفت ہوگی تفتیش میں, جس طرح شہباز شبیر نے آج کہا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی کے عین مطابق تھا, تو مزید معلومات آپ کو دیتے رہیں گے. میں مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں ایک تو فرح گوگی کی واپسی کا, دوسرا پنجاب حکومت نے ابھی تک مذمت نہیں کی, چاہیے کہ ان کے وزراء بھی کچھ الفاظ اس ملک کی محبت میں ادا کر دیں, مگر ہمت نہیں پڑے گی. عمران خان سے ڈرتے ہیں سب, ان کی پارٹی کے لوگ, ان کی جرت نہیں ہوتی. بادشاہ سلامت ہے, وہ جب بیٹھتا ہے تو اس کے آگے درباری بن کے ہاتھ جوڑ کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ اگر کوئی بات کر دی تو برا نہ منا جائے, نکال نہ دے. تو یہ چھوٹی چھوٹی وزارتوں کے لیے, یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو مشیر بنے ہوئے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے انہوں نے حب الوطنی بیچ دی ہے. اور یہ اس کے سامنے جرت نہیں کرتے کہ تھوڑی سی بھی بات کر لے کہ جو ملک دشمن بیانیاں یہ نہیں چلنا چاہیے, یہ بند ہونا چاہیے. مذمت تک نہیں کی ٹی وی کے اوپر, کل دوسروں کے توشے خانے کو کہتا رہا کہ جی باقی ڈکلیئر نہیں کرتے رہے. بھائی باقیوں نے تو ڈکلیئر کیے ہیں. آپ کے وزراء جتنے بھی ہیں جو غیر ملکی دوروں پر گئے ہیں, کتنوں نے واپس آ کے بتایا کہ ہمیں یہ تحفے ملے ہیں. ان کے وزراء کے بھی انڈکلیئرڈ گفٹس ہیں جو یہ ڈکلیئر کرنے سے قاصر ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ ڈٹ کے اس ملک دشمن ملک مخالف بیانیے کا تیا پانچا کریں گے, اس کو نہیں چلنے دیں گے, یہ نہیں چل سکتا. اور جو لوگ اس بارے میں اپولوجیٹک ہیں, جو اس کا دفاع کرنے میں مصروف ہیں, کرنل ہاشم ڈوگر جیسا وزیر داخلہ جو پنجاب میں بیٹھا ہے وہ اس کا دفاع کر رہا ہے. ایک مذمتی بیان نہیں آیا. اور تمہیں تو چاہیے تھا وزیر داخلہ صاحب, آپ پہ بھی ایک پرچہ ہے, گاڑی کا ایک فراڈ کیا تھا کراچی کے مزاری صاحب کے ساتھ آپ نے, وہ پرچہ بھی پڑا ہوا ہے. وہ گاڑی کے فراڈ کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں, آپ پہ پرچہ درج ہے. اور آپ کو تو شرم آنی چاہیے تھی, آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ بنی گالا پیش کس حیثیت میں ہوئے ہیں, آپ وزیر داخلہ ہیں. آپ بجائے اس کے کہ اس سٹیٹمنٹ کی مذمت کرتے شہباز گل والی کی, بجائے اس کے کہ اس کی بھرپور مذمت کرتے اس کو رد کرتے, آپ گاڑی میں بیٹھے اور آ کے بنی گالا پیش ہو گئے غلام کی طرح کہ آقا مجھے بتاؤ کیا حکم ہے. تو یہ پنجاب حکومت کا وسائل کا استعمال بالکل نہیں ہونے دیں گے. ایک سیٹ کی آپ کی حکومت ہے, 186 ووٹ چاہیے تھے, اس کا بھی لائے عمل بنا رہے ہیں. آپ کا انشاءاللہ پورا بندوبست کریں گے, اس کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دیں گے. یہ اس ملک کی بقا کا معاملہ ہے, اور انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے لیے جو کرنا پڑا انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ. دیکھیں ان کی خواہشات تو لامحدود ہیں. اب اقتدار سے دوری کا اتنا دھچکا لگا ہے, غم لگا ہے کہ ذہنی توازن جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. اب اس میں بندہ آل فال کہہ جاتا ہے, تو میں اس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتا اس بات کو. جی نہیں, مطالبہ تو میں عمران خان سے کروں نا. ایک بندہ نہیں, وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریڈ وارنٹ کے لیے آلریڈی منسٹری آف انٹیریئر اس پہ کام کر رہی ہے, مگر میرا مطالبہ عمران خان سے ہے. اگر آپ نیک نامی کا دعویٰ کرتے ہیں, پاک بازی کا دعویٰ کرتے ہیں, آنیسٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جو کہ آپ کا ایک ذرہ بھی آپ کا آنیسٹ نہیں ہے, تو آپ فرح گوگی کو واپس لائیں. کس ڈر سے باہر بٹھایا ہوا ہے؟ ان کو پتہ ہے اصل میں طارق صاحب, یہ ان کو پتہ ہے فرح گوگی نے آتے ساتھ ہی وعدہ معاف گواہ بن جانا ہے خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف. یہ پرابلم ہے. تو کیوں نہیں لاتا عمران خان فرح گوگی کو واپس؟ ملک کے بچے کو ایک بیانیے پہ لگا دیا, ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا, فلاں کہہ دیا, اور اپنی اربوں روپے کی چوری وہ باہر رکھی ہوئی ہے. اور جو باہر ڈائمنڈ جاتے رہے ہیں فرح گوگی لے کے جاتی رہی ہے, گھڑیاں جاتی رہی ہیں, پینٹنگز جاتی رہی ہیں, اس کا جواب دینا ہوگا. کل شفاف جو وہ پیشی ہے کچہری میں, پہلی پیشی میں تو کوئی بھی تحریک انصاف کا رہنما نہیں آیا. جب ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جو وہ چھپ کر انہوں نے پیشی جو وہ کرا دی تھی. کل جو ہے ہم لوگ پورا پاور شو وہاں کچہری میں جا کے کریں گے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ماضی میں جو ہے وہ کلچر یہ عام ہے کہ اسپورٹس گراؤنڈز میں جو ہے وہ جلسے ہوتے رہتے ہیں, اس کو کیا کلچر وہ ختم نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے اسپورٹس گراؤنڈ میں بالکل جلسے نہیں ہونے چاہیے, یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. اور یہ انٹرنیشنل وینیو ہے ہاکی کی, اور ایسٹرو ٹرف بچھی ہے اس کے اندر, وہ اربوں کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف ہے. یہ تو بالکل نامناسب بات ہے, غیر قانونی ہے اور ایتھکس کے خلاف ہے. باقی دیکھیں پیشیاں ہمارے بھی لیڈران کی ہوتی رہی ہیں. میں خود جب گرفتار ہوا میری بھی صبح ریمانڈ کی صدا کی گئی تھی. میرے لوگ تو صبح 6 بجے پہنچ گئے تھے,
میرے گاؤں سے لوگ آئے, میرے حلقے سے لوگ آئے, میرا چھوٹا بھائی MP ہے وہ خود موجود تھا وہاں پہ, تو ہمارے تو حلقے سے بھی لوگ آئے تھے, ہمارے خاندان والے بھی آئے تھے, سب آئے تھے, اور وہ پتہ ہوتا ہے کہ جی صبح 6 بجے بھی پیش کیا جا سکتا ہے, اس کو تو پھر کچھ جا کے 11 بجے پیش کیا گیا ہے. تو یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے, یہ ذرا لیٹ اٹھتے ہیں کیونکہ بنی گالہ میں بھی میٹنگ 2 بجے شروع ہوتی ہیں. ملک کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں, وزیر اعظم تھے تو پہلی میٹنگ 12 بجے ہوتی تھی, 5 بجے کاروبار بند ہو جاتا تھا. تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں. کوئی نہیں جی, کل شو اگر کریں گے تو پاکستان کے خلاف شو ہوگا. تو میرا تو یہ اس میں خیال ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کے احتجاج کی, کسی قسم کی گیدرنگ کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے گورنمنٹ کو. تھینک یو سر. تھینک یو.